ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے سائلے سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے، یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ سالے نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیہ کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں سالے نے ایک اور بہت عام بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اس نے اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مقام چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب و بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ہر چہرے پر ملال تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں پوری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور پژمردہ آنکھیں۔ ان کی دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ بیڈ روم کے نرم و نازک
بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے بلک بلک کر وہ رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسماں سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسماں، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماں سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ، دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن، یا شاید بس 1 پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں تھا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ آسماں نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسماں نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لان کا پرنٹ ہے تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستینے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ویل میڈم، ڈونٹ کنڈیم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ۔ اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسماں، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسماں تنگ کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسی ہی موڈیسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی موڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ آسماں، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ جو لان کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر سٹار ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے، ایک سوٹ 30,000 کا ہے، اور تم نے تو
ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا اور اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جسے میں نے کاپی کیا ہے، تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے آرتھوڈاکس ہیں۔ تمہاری امی نائمہ آنٹی تو اچھی خاتون ہیں، بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے ابا عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے۔ ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی ہیں، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں، اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ میں اور نیک، بس مارے بندے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں، باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں۔ مگر یہ تو دیکھو میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے۔ 50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو۔ ہاں تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے، اور اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ ان کی تربیت سے میری امی، بہنیں اور بھائی انور سبھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم۔ وہ نیکی کی نہیں، بوریت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوپٹہ سینے پر رکھو، سر ڈھکو۔ I don't like this rubbish۔ آسماء کی اس بات سے لیلا کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو آسماء، میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ سوری بھائی، تم تو برا مان گئیں، لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی۔ ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے۔ آسماء کے اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی، سوری، ناراض نہ ہونا، اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی، چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ میدان